أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج ہم نے قواعد فقہیہ میں سے چوتھا قاعدہ پڑھنا ہے۔ ہم نے کہا تھا قواعد فقہیہ کو علماء دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، دو قسموں میں۔ پہلے نمبر پہ القواعد الکلیہ الکبریٰ، قواعد کلیہ کبریٰ، القواعد ان کو بھی کہا جاتا ہے، قواعد الام۔ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی قواعد ہیں اسی سے متفرع ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو قواعد ہیں ان کو قواعد کلیہ صغریٰ، قواعد کلیہ کبریٰ جو ہیں ان کو اس لیے کبریٰ کہتے ہیں کہ فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں، احکام و مسائل کے جتنے ابواب ہیں ان سب کو شامل ہیں یہ قواعد۔ اچھا، جب کہا جائے فقہ کے ابواب تو اس سے مراد معاملات اور عبادات، عبادات اور معاملات فقط، یعنی فرعیات، اعتقادات اور تصوف، اخلاقیات نہیں، کیونکہ ہمارے پاس احکام شرعیہ کی تین قسمیں ہیں، ایک عقائد، دو فرعیات عقائد، اس کے بعد جو ہیں الاعمال اعمال، اس کے بعد اخلاقیات۔ یہ اعمال جو ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ جب کہا جائے فلان فقیہ ہیں، فقیہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عقیدے میں ماہر ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث میں ماہر ہیں، مطلب کیا ہے کہ یہ دو چیزوں میں ماہر ہیں، اعمال میں ماہر ہیں۔ اعمال کی آگے دو قسمیں ہیں، معاملات اور عبادات، عبادات اور معاملات میں ماہر ہیں یہ۔ اچھا، تو احکام فقہیہ جو ہیں، فقہ کے جتنے ابواب ہیں ان سب کو یہ قواعد شامل ہیں، قواعد کلیہ الکبریٰ۔ اما قواعد کلیہ الصغریٰ یہ بعض ابواب کو شامل ہیں، بعض کو نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ آپ کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر ضوابط فقہی کے درمیان کیا فرق ہوا؟ ضوابط فقہیہ جو ہیں ہم نے کہا اس کا تعلق ایک باب کے ساتھ ہوتا ہے، عمد الصبی خطأ، اس کا تعلق ایک باب کے ساتھ ہے۔ کل غسل سببہ قبلہ فہو واجب وکل غسل سببہ بعدہ فہو مستحب، اس کا تعلق ایک باب کے ساتھ ہے۔ لیکن الامور بمقاصدہا، اس کا تعلق جو ہے تمام ابواب کے ساتھ ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ قواعد کلیہ کبریٰ 5 ہیں۔ پہلے نمبر پہ الامور بمقاصدہا، دوسرے نمبر پہ الیقین لا یزول بالشک، تیسرے نمبر پہ المشقۃ تجلب التیسیر،
اور چوتھے نمبر پہ الضرر یزال۔ آج ہم نے یہ قاعدہ پڑھنا ہے، الضرر یزال۔ اچھا، اس قاعدے کا مطلب کیا ہے؟ الضرر یزال، ضرر لغت میں اذیہ کو کہتے ہیں، تکلیف کو۔ ضرر لغت میں تکلیف کو کہتے ہیں، الاذیہ، اور اصطلاح میں 3 چیزوں کو کہتے ہیں ضرر۔ لکھنے کی ضرورت ہو تو پھر بتانا۔ ما يلحق النقص بغیرہ، نمبر 1 عبد الرحمن، ما يلحق النقص بغیرہ۔ نمبر 2 ما يفوت المقصود من الشيء، ما يفوت المقصود من الشيء، اور تیسرے نمبر پہ ما يفوت مصلحة مقصودة، ما يفوت مصلحة مقصودة۔ ہاں دیکھیں ادھر، ما يلحق النقص بغیرہ، ضرر کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی دوسرے شخص پہ کوئی نقصان ملحق کریں۔ مطلب کیا ہے؟ کسی چیز میں کمی واقع کریں، اس کو ضرر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عدی صاحب کے پاس مال ہیں، کوئی انسان آئے اس کا مال لے لیں، اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، ان میں سے 20,000 لے لیں، اس کا مال کم ہوا یا نہیں؟ کم ہوا، تو اس کو ضرر آپ نے دیا، آپ کی طرف سے اس کو ضرر پہنچا۔ ما يفوت المقصود من الشيء، مقصود من الشيء جو ہے اس کو ختم کرنا، یہ بھی ضرر ہے۔ مثال کے طور پہ سایہ دار درخت، اس کے نیچے لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی انسان جائے اور وہاں پہ پیشاب کرے، پھر کہے میں نے کیا کیا؟ میں نے درخت کو کوئی نقصان پہنچایا؟ نہیں پہنچایا۔ میں نے کچھ کیا؟ میں نے تو جا کے وہاں پہ پیشاب کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اور اللہ کے بندے، آپ کے اس پیشاب کی وجہ سے اس درخت کا جو فائدہ تھا، درخت کا فائدہ کیا تھا؟ سائے سے استفادہ کرنا، اس سے لوگوں کو آپ نے محروم کر دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الملاعن الثلاث، ایک ان میں سے الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، کیونکہ وہ جو مقصد تھا اس چیز سے وہ آپ نے ختم کر دیا۔ اچھا، ما يفوت مصلحة مقصودہ، مصلحت مقصودہ جس کی وجہ سے ختم ہو جائے، وہ بھی ضرر ہیں۔ مثال کے طور پہ، کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا عبدالاحد صاحب، یہ آپ لوگوں کو کہے کہ میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے، کھانا بنا کے دے، آپ کو افطاری بنا کے دیں، اور اس میں نمک نہ ڈالیں، سمجھ آئی؟ نمک اس میں نہ ڈالیں، تو اس نے کیا کیا؟ آپ کو نقصان پہنچایا اس نے یا نہیں؟ کیونکہ کھانے کا مقصد، کئی مقاصد ہیں کھانے کے، ہم کھاتے کس لیے ہیں؟ تاکہ بھوک ختم ہو جائے، تاکہ جسم میں قوت پیدا ہو جائے، تاکہ ہم مزہ لے لیں۔ اب اس کھانے سے ہمیں بھوک تو ہمارا بھوک ختم ہو گئی ہماری، اچھا ساتھ جو ہیں جسم کو تقویت بھی ملے، لیکن جو ذائقہ، جو مزہ لینا تھا وہ ہمیں نہیں ملا، تو مقصود من الطعام جو ہے اس نے ختم کر دیا۔ یا کھانا بنائے اور اس میں بہت زیادہ مرچیں ڈالے، مقصود من الطعام نہیں ملا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا آگے، ادلۃ القاعدہ، اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے کئی ادلہ ہیں، کتاب و سنت میں سے کئی ادلہ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فلا تعضلوا فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. آگے پھر ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بیوی کو آپ طلاق دینا چاہتے ہو، آپ کو پسند نہیں ہے، یا تو اس کو رکھو اور عزت احترام کے ساتھ، نہیں رکھنا چاہتے ہو تو طلاق دے دو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. اسی طرح ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. اسی طرح لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. اسی طرح واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. اسی طرح من بعد وصية يوصى بها او دین غیر مضار. اچھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. اچھا، التعبیرات الاخرى للقاعدہ. بعض علماء الضرر یزال سے تعبیر کرتے ہیں اس قاعدے کی، بعض علماء اس کے جگہ پہ کیا کہتے ہیں الضرر مزال، الضرر مزال. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب سب کا ایک ہی ہے لیکن صرف الفاظ میں فرق ہیں. بعض علماء تعبیر کرتے ہیں لا ضرر ولا ضرار کے ساتھ، لا ضرر ولا ضرار. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں تو لہذا ہم بھی یہی استعمال کریں گے، لا ضرر ولا ضرار. اور کہتے ہیں کہ التعبیر بالفاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقوى واوضح وافضل، اس میں برکت بھی ہے. اچھا، لا ضرر ولا ضرار اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار. ہمارے پاس یہاں پہ دو کلمات ہیں، لا ضرر ضرر ولا ضرار. دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. لا ضرر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. ولا ضرار کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. اچھا، پھر دو مرتبہ کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہتے ہیں یہ تأکید کے لیے ہیں. بعض علماء کا یہ کہنا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تأکید کے لیے نہیں ہے، ضرر کا معنی اور ہے، ضرار کا معنی اور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں التأسیس اولا من التأکید. یہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، التأسیس اولا من التأکید. تأسیس یعنی لفظ کا، کلمے کا دوسرا معنی ذکر کرنا یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کو پچھلے کے لیے تاکید بنایا جائے. ہم جب کہتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، یہ ولا ضرار تاکید ہے لا ضرر کے لیے، تو ہم نے ولا ضرار کو کوئی نیا معنی دیا؟ نئے معنی سے ہم نے اس کو خالی کیا یا نہیں؟ لیکن جب ہم یہ کہیں کہ دونوں کا معنی مختلف ہے، ہم نے اس کو بھی معنی دیا، اس کو بھی، دونوں کو ہم نے معنی دیا. جس طرح علماء کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. بعض علماء کہتے ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. تو دوسرا جو ہے وانما لكل امرئ ما نوى تاکید ہے انما الاعمال بالنیات کے لیے. لیکن دوسرے جانب علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تاکید نہیں ہے بلکہ اس کا معنی اور ہے. معنی کیا ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، یعنی اعمال کا قبول ہونا یا رد ہونا، اجر ملنا یا نہ ملنا، قبول ہونا یا نہ ہونا،
یہ نیتوں پہ مبنی ہے، صحیح ہونا یا فاسد ہونا نیتوں پہ مبنی ہے۔ اچھا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، دیکھیں اعمال کا قبول ہونا یا رد ہونا نیتوں پہ ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اعمال کتنے قبول ہوں گے، یہ عمل جو آپ نے کیا اس میں سے کتنا قبول ہے کتنا نہیں ہے، وانما لكل امرئ ما نوى، ہاں، وانما لكل امرئ، ہر انسان کے لیے وہ عمل ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہو، معنی میں فرق ہے۔ یا انما الاعمال بالنیات، عمل کا اجر نیتوں پہ ہے، نیت صحیح ہے تو اجر ملے گا، نیت صحیح نہیں ہے تو اجر نہیں ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، انسان کو اتنا اجر ملے گا جتنے کا اس نے ارادہ کیا ہو۔ ہاں، پہلے میں کیا کہا؟ ہاں، اجر آپ کو نیت کی وجہ سے ملے گا، نیت صحیح ہے تو اجر ملے گا، نیت صحیح نہیں ہے تو اجر نہیں ملے گا۔ لیکن وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کتنا اجر ملے گا کتنا نہیں ملے گا، وہ اس کلمے، تو دونوں کا معنی الگ ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ تو علماء کہتے ہیں التأسیس اولا من تأکید، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اعمال الکلام اولا من اہمالہ، اعمال الکلام اولا من اہمالہ۔ اچھا، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، لا ضرر، ضرر جو ہیں یہ الحاق الانسان مفسدة بغیرہ بحیث ینتفع بحیث ینتفع به ہوا، اس طرح کہیں الحاق الانسان، لکھو الحاق الانسان مفسدة، الحاق الانسان مفسدة بغیرہ بحیث ینتفع به ہوا، بحیث ینتفع به ہوا۔ دوسرا معنی یہ، اچھا، ینتفع به ہوا۔ اچھا، ضرار کا معنی کیا ہے؟ ہاں، الحاق الانسان، وہی معنی الحاق الانسان مفسدة بغیرہ بحیث لا ینتفع به ہوا۔ دیکھیں ادھر، اب حدیث کا معنی کیا بنا ان کے نزدیک؟ حدیث کا معنی یہ ہے، میری طرف دیکھیں آپ، کہتے ہیں لا ضرر، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، ایسا نقصان جس کے بدلے میں آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں فائدہ مل رہا ہوتا ہے، ایسا نقصان کسی کو نہ پہنچاؤ۔ ولا ضرار، اور ایسا نقصان بھی نہ پہنچاؤ جس کے بدلے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہو، ایسا نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ سمجھ آئی؟ مثال کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دیکھیں، کوئی انسان کسی کا مال چوری کرے، اس انسان کو نقصان پہنچایا اس نے اور خود فائدہ لیا، لیکن کوئی انسان کسی چیز کو اٹھا کے سمندر میں پھینکے، اس کو نقصان پہنچایا لیکن خود فائدہ بھی نہیں لیا، تو یہ دوسرا ضرار ہے، پہلا ضرر ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ الضرر، تیسرا معنی الحاق مفسدة بالغیر ابتداء، الحاق مفسدة بالغیر ابتداء، اور ضرار الحاق مفسدة بالغیر على سبیل المجازات، على سبیل المجازات۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں، کہتے ہیں کہ لا ضرر، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، ویسے ہی ابتداءً، کسی نے آپ کو کچھ کہا نہیں ہے، معصوم انسان ہے اور آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، نہیں۔ ولا ضرار، اور کسی کو بدلے میں بھی نقصان نہ پہنچاؤ، کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کہتے ہیں میں نے بھی اس کو نقصان پہنچانا ہے، نہیں ایسا نہ کرو۔ بات سمجھ آئی؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں
بتاؤ اس کو. بالغیر، بالشیء نہیں، بالغیر. اچھا، تیسرا معنی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ضرر جو ہے یہ اسم ہیں اور ضرار یہ مصدر ہیں، لہذا کہتے ہیں ضرر کا معنی ہے ما یوصل الی، ہاں، ما یوصل الی الضرر، اور ضرار کا معنی ہے فعل الضرر. تو ضرر بھی کسی کو نہ پہنچاؤ اور وہ کام بھی نہ کرو جس کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے. ضرار فعل الضرر اور ضرر ما یوصل الی الضرر. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، یا اس طرح کہو ضرر ما یوصل الی الاذیہ اور ضرار فعل الاذیہ، ایقاع الاذیہ. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی زیادہ بہتر ہے. تیسرا معنی کیا تھا؟ بالغیر ابتداء یہ ضرر، اور الحاق مفسدۃ بالغیر علی سبیل المجازات یہ زیادہ راجح ہیں. اچھا آگے، ہاں جی، حالات دفع الضرر. دفع الضرر کے کچھ حالات ہیں. دیکھیں، کسی انسان کو نقصان پہنچا، ایک شخص نے دوسرے شخص کو نقصان پہنچایا، ہم اس نقصان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس انسان سے، بلکہ اس سے پہلے حالات دفع الضرر اس کی دو قسمیں ہیں، دو حالات ہیں. دفع الضرر دیکھیں ادھر، حالات دفع الضرر چار قسمیں ہیں، چار لکھیں. پہلے نمبر پہ کسی انسان کو نقصان پہنچا، ہم اس نقصان کو اس انسان سے ہٹانا چاہتے ہیں. کبھی کبھی نقصان کو ختم کیا جاتا ہے بالکلیہ، مکمل اس نقصان کو ختم کیا جاتا ہے، یہ بھی مطلوب ہے شرعاً. کوئی ایسا کام کرو کہ دوسرے سے نقصان ختم ہو جائے، مطلوب ہے یہ شرعاً. مثال کے طور پہ، مثلا کوئی مثال، ہاں کوئی مثال، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، اس نے کھڑکی کھولی آپ کے گھر کے طرف، تیسرے منزل میں اس نے کھڑکی لگائی آپ کے گھر کے طرف. کھڑکی کھولے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے بچے، آپ کی عورتیں، خواتین ان کو نظر آتی ہیں، تو یہ ضرر ہے. اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ بالکلیہ ختم کیا جائے. یہاں پہ یا پردہ لگائے یا کوئی شیٹ لگائے یا دیوار بنائے، بند کرے اس کو، تو بالکلیہ ختم ہوا اور کوئی نقصان بھی نہ ملا، ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا. اسی طرح آپ کے گھر کے پاس کوئی انسان ہے، شہر کے ماحول میں، شہر میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کا پڑوسی بھینس لے کے آئے، چھوٹے چھوٹے اتنے مکان ہوتے ہیں شہر میں، ماچس کی ڈبی جتنے چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں، وہ بھینس لے کے آئے گھر میں، اس کی بدبو جو ہوتی ہے، اسمیل، اس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، ضرر ہے یہ. اب ضرر یزال، یزال کیسے؟ بالکلی، اس کو ختم کیا جائے. یا اس کو کہا جائے کہ آپ نے دن میں کم سے کم 2 مرتبہ صفائی کرنی ہے، ہاں پھر بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ضرر کو بالکلیہ ہم نے ختم کیا. ضرر کو بالکلیہ کیسے ہم نے ختم کیا؟ اس اسمیل کو ہم نے ختم کیا.
یا بھینس کو ہٹانے پہ یا جو صفائی کرنے پہ، بالکلیہ ختم ہو گیا، تو یہ مطلوب شرعن ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، دوسرے نمبر پہ ازالۃ الضرر الی ما هو اقل منہ، ازالۃ الضرر الی ما هو اقل منہ۔ کبھی کبھی ضرر کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن اس ضرر کو کے ختم ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا نقصان ہمیں ملتا ہے، لیکن دوسرا نقصان کم ہوتا ہے، یہ بھی مطلوب ہے شرعاً۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اپنا پرنالہ جو ہے آپ کے دروازے پہ برابر کر دیا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہٹائیں یہاں سے، اب وہ کہتا ہے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں لگاؤں، میں کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں، جب میں دروازے سے باہر نکلتا ہوں میرے سر پہ نہ لگے، نیچے زمین پہ لگے، اگرچہ میرے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اس سے بھی مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس سے کم ہے یہ نقصان۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، تیسرے نمبر پہ ازالۃ الضرر الی ما هو اعظم منہ، ازالۃ الضرر الی ما هو اعظم منہ، یہ مطلوب نہیں ہے شرعاً، جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے یہ ازالۃ الضرر الی ما هو اعظم منہ۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے دروازے پہ کسی نے پرنالہ نصب کیا، یا آپ کے گھر کے اندر پڑوسی نے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہٹائیں، وہ کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں، آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، راستے کی طرف کر لیں، تو آپ کے گھر میں نقصان صرف آپ کو پہنچ رہا ہے، راستے کی طرف کر کے کئی لوگوں کو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مسجد کی طرف کر لیں۔ سمجھ آئی؟ تو مسجد میں اور لوگوں کو، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، تو لہذا یہاں پہ ضرر کو رفع کر کے اس سے بڑے نقصان میں واقع ہو رہے ہیں، لہذا یہ کام جائز نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ یحتمل الضرر الخاص دفعا للضرر العام، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ قواعد جب پڑھنے ہوں گے۔ ایک ضرر ہے خاص، آپ کو نقصان مل رہا ہے، ایک ہے کئی لوگوں کو، تو جو جس ضرر میں آپ کو نقصان، اب دونوں میں سے ایک کرنا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ کوئی پرنالہ نہ لگائے، اس کا مکان خراب ہوگا، چھت خراب ہوگا، نقصان پہنچے گا اس کو، لیکن پرنالہ لگا کے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، تو اس میں سے جو اخف المفسدتین ہیں ہم کہیں گے یہ کرو۔ یہ کل انشاءاللہ تفاصیل پڑھیں گے۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ ازالۃ الضرر الی ما ہوا مساو لہ، الی ما ہوا مساو لہ، آپ کے گھر میں کسی نے پرنالہ لگایا، آپ کے گھر کی طرف پانی آ رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ ہٹائیں یہاں سے، اچھا کیا کروں، وہ دوسرے پڑوسی کے گھر میں لگاؤ، نقصان ایک ہی برابر ہے، یا آپ کے گھر میں یا اس کے گھر میں، نقصان تو ہے نا، دونوں مساوی ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کریں؟ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی مطلوب نہیں ہے شرعاً، اس لیے کہتے ہیں الدفع اولا من الرفع، الدفع اولا من الرفع، اور کہا جاتا ہے درہم وقایت خیر من دینار علاج، درہم وقایت خیر من درہم علاج، الوقایت خیر من العلاج۔ اچھا، الدفع اولا من الرفع کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دو نقصانات ہیں، ایک نقصان ابھی واقع ہے، دوسرا نقصان واقع نہیں ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ الدفع، الدفع اس نقصان کو جو ابھی تک آیا نہیں اس کو ہٹانا، نہ آنے دینا، الدفع اولا من الرفع، اس رفع سے اس نقصان، موجودہ نقصان کو اٹھانے سے
نئے نقصان سے لوگوں کو بچانا زیادہ بہتر ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں، بالمثال یتضح المقال، مثال کے طور پہ ایک منٹ یہی بات ذکر کر رہا ہوں. آپ کے پڑوسی نے پرنالہ لگایا آپ کے گھر کے طرف، پانی آ رہا ہے آپ کے گھر میں، ایک نقصان ابھی واقع ہوا ہے یہاں پہ، صحیح ہے. تھوڑے بہت آپ اس نقصان کے ساتھ عادی ہو گئے ہیں، آپ نے سیکھ لیا کہ میں نے کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. آپ کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ دوسرے پڑوسی کے طرف جس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، میں نے اس کے ساتھ تعامل کیا کرنا ہے، کیسے معاملہ کرنا. تو کہتے ہیں الدفع، ہاں الدفع اس نئے نقصان کو بند کرنا، ختم کرنا، دفع کرنا، دور کرنا، اولا من الرفع اس پرانے نقصان کو ہاں ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے. نئے نقصان کو منع کرنا پرانے نقصان کو ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو اس بیماری کا علاج یہ ہے، یہ دوائی ہے، لیکن اس دوائی کے جو ہیں نقصانات ہیں کچھ، آپ کو یہ بیماری لگے گی. فائدہ کیا ہوا پھر میرا؟ ایک بیماری ختم تو دوسری بیماری میں مبتلا، ایک مصیبت سے بچ گیا ہوں تو دوسرے مصیبت میں واقع ہوا ہوں. تو کہتے الدفع نئی بیماری کو روکنا، اولا من الرفع پرانے بیماری کو اٹھانے سے ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ اب پرانی بیماری کے ساتھ تھوڑا بہت میں عادی ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ آیا کہ یہ بیماری شروع ہو جائے تو میں نے کرنا کیا ہے. اب نئی بیماری آ رہی ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، رفع ختم کرنا، اٹھانا. رفع یعنی ایک چیز موجود ہے اس کو ہٹانا، دفع یعنی ابھی تک آیا نہیں ہے اس کو پہلے سے روکنا. اچھا، آگے پھر کہتے ہیں انواع الضرر، ضرر کے انواع. ضرر کی کئی اعتبارات سے کئی قسمیں ہیں. باعتبار المحل، محل کے اعتبار سے ضرر کی 5 قسمیں ہیں. ضرر يتعلق بالدين، ضرر يتعلق بالنفس، ضرر يتعلق بالعقل، ضرر يتعلق بالعرض، ضرر يتعلق بالمال. يتعلق بالدين، بالنفس، بالعقل، بالعرض، عرض بعض علماء کہتے ہیں بالنسل، بعض علماء کہتے ہیں بالنسب، تینوں صحیح ہیں. بالعرض، بالنسب، بالنسل، یہ تینوں ایک ہی ہیں، 4 ہو گئے. اور 5ویں نمبر پہ بالمال. کبھی کبھی انسان آپ کو نقصان پہنچاتا ہے مال کے اعتبار سے، کبھی کبھی نقصان پہنچاتا ہے آپ کو آپ کی عزت کے اعتبار سے. کہتا ہے یہ بندہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، عرض کے اعتبار سے نقصان پہنچا رہا ہے. کبھی کبھی نقصان پہنچاتا ہے عقل کے اعتبار سے. کیسے عقل کے اعتبار سے؟ ہاں شراب تیار کرتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، کبھی کبھی نفس کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو قتل کرتا ہے، آپ کے رشتہ دار کو قتل کرتا ہے، آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. کبھی کبھی دین کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. کیسے دین کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے؟ نماز پڑھنے نہیں دیتا آپ کو، ہاں بدعات منتشر کرتا ہے لوگوں کے درمیان، ہاں خرافات لوگوں کے درمیان، شرک و بدعات پیدا کرتا ہے، ہاں اور کئی اقسام ہیں. اچھا، ان میں کیا کرنا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب ان چیزوں کا تعارض ہو، کوئی انسان آپ کے پاس آئے، آپ کو کہے کہ ارسلان یہ پسٹل آپ کے پیشانی پہ رکھے اور کہے کہ
پیسے نکالو موبائل ورنہ میں نے قتل کرنا. دونوں کاموں میں سے ایک ہونا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کہو لے لو مال، لے لو اور بھی میرے پاس ہے اگر چاہیے ہو آپ کو، لیکن مجھے نہ قتل کرو. سمجھ آئی؟ اچھا، کوئی انسان جو ہے وہ عرض پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور مال پہ، مال مقدم ہے. اسی طرح ہاں مال مقدم ہے، مال اس کو دے دو، عرض کو بچاؤ. عرض اور عقل کے درمیان تعارض ہے، اب کیا کرے انسان؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہیں کہ عرض مقدم ہے یا عقل، کیونکہ کہتے ہیں عقل ہو تو عرض کو بچائے گا. ہاں اسی طرح نفس اور عقل، کہتے ہیں نفس ہو تو عقل ہوگا، عقل ہو تو نفس باقی ہوگا یعنی. لیکن اس میں اتفاق ہے کہ سب سے عقل کیا ہے؟ مال، اور سب سے اعظم دین ہے. دین کا سودا کسی کے ساتھ نہ کرو. اس لیے علماء کہتے ہیں الدین رأس المال فاستمسک به فضیاعه من اعظم الخسران. الدین رأس المال فاستمسک به فضیاعه من اعظم الخسران. اچھا آگے باعتبار دور فاعلہ، فاعل کے اعتبار سے ضرر بالمباشرہ ضرر بالتسبب، ضرر بالمباشرہ ضرر بالتسبب. یہ باعتبار دور الفاعل، فاعل کے اعتبار سے کبھی کبھی انسان بذات خود نقصان پہنچاتا ہے. کیسے؟ دیکھو قلم اٹھا کے ارسلان کو ایسے مارتا ہے، یہ بذات خود نقصان پہنچا رہا ہے. کبھی کبھی بذات خود نقصان نہیں پہنچاتا لیکن نقصان کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے یہ. مثال کے طور پہ ہاں مولوی صاحب کا کیا نام ہے؟ ہاں یہ عبداللہ صاحب جو ہیں یہ زبیر صاحب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن زبیر صاحب کے جسم کو دیکھو، اس کو یہ اتنا سا ہے بیچارہ، کمزور سا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کیا کرے؟ اس کے گھر کے آگے جو ہے کچرا پھینکتا ہے تاکہ اس کو نقصان پہنچ جائے. اس کے گھر کے آگے کانٹے پھینکتا ہے یا وہاں پہ کوئی چیز، کوئی گندگی پھینکتا ہے، ہاں گڑھا کھودتا ہے تاکہ یہ اس میں گر جائے. تو اس نے اس کو نقصان پہنچایا لیکن بالتسبب. یہ بات سمجھ آئی؟ دونوں کا حکم ایک ہی ہے طبعاً، تسبب سبب. اچھا باعتبار الہیئہ، ہیئت کے اعتبار سے ضرر مادی، کبھی کبھی انسان آپ کو نقصان پہنچاتا ہے مادی طور پہ، کبھی کبھی نقصان پہنچاتا ہے معنوی طور پہ. معنوی طور پہ، مادی طور پہ تو واضح ہے، معنوی طور پہ کسی کو نقصان پہنچانا، ہاں گالی دینا، غیبت کرنا، ہاں اسی طرح بہتان وغیرہ وغیرہ. اچھا آگے پھر شروط و اعمال القاعدہ، اس قاعدے کو ہم کب استعمال کریں گے؟ الضرر یزال قاعدے کو ہم کب استعمال کریں گے؟ دیکھیں کب استعمال کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ شریعت اسلامی نے اس قاعدے کا خیال کتنا رکھا ہے. شریعت اسلامی نے اس قاعدے کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، حتیٰ کہ شریعت میں بعض امور ہیں، بعض ابواب مکمل اسی قاعدے کی حفاظت کے لیے رکھے گئے. مثال کے طور پہ باب الحجر، حجر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کسی شخص کو پابندی لگانا، کسی شخص کو تصرف سے منع کرنا. مثال کے طور پہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ اور وہ آپ کی بات سنتا نہیں ہے، کہتے ہیں میں خرید و فروخت کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ. آپ معاشرے میں اعلان کریں لوگوں کے درمیان کہ لوگوں اس کا خریدنا فروخت کرنا وہ جائز نہیں ہے، ہمارے طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی چیز نہ خریدو اس سے ورنہ ہم واپس لیں گے آپ سے. یہ بات سمجھ آئی؟ نہ ہی کوئی چیز بیچنی ہے، اس کو ہم واپس کریں گے وہ. اسی طرح مجنون پہ حجر کریں، اسی طرح سفیہ پہ، تاکہ اس کا مال محفوظ ہو. سمجھ آئی؟ باب الحجر. اسی طرح باب الطلاق، باب الطلاق جو ہے رفع الضرر ہے. شوہر جو ہے وہ پریشان ہے عورت سے، کہتے کیا کروں مجھے نقصان مل رہا ہے، وہ طلاق دے دو.
بیوی پریشان ہے شوہر سے، کیا کروں، نہیں رہنا چاہتی، نہ رہو، خلا لے لو۔ یہ بات سمجھ آئی؟ طلاق، خلا یہ کس لیے ہے؟ الضرر یزال کے لیے، تاکہ جانبین کو جو ضرر پہنچ رہا ہے ایک دوسرے سے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح باب القصاص، باب الحدود، الحدود، باب القصاص، باب الشفعہ۔ شفعہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی ہو، دو شریک جو ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے مشاورت کی بنیاد میں اس کے بعد انتزاع الشریک حصة شریکہ ممن انتقلت الیہ بنفس العوض المسمى، انتزاع الشریک حصة شریکہ ممن انتقلت الیہ بنفس العوض المسمى، اس کو کہتے ہیں شفعہ۔ دیکھیں مثال کے طور پہ، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ برہان اور احمد، برہان صاحب اور احمد صاحب دونوں نے مشترکہ ایک پلاٹ خریدا، بعد میں احمد جو ہے یہ سیل کرنا چاہتا ہے شیراز صاحب کو، اس کو بتایا نہیں ہے برہان صاحب کو، برہان صاحب کی دوستی تھی احمد کے ساتھ لیکن شیراز کو نہیں جانتا یہ بات سمجھ آئی؟ اللہ عالم کیسا انسان ہوگا وہ، اچھا انسان ہے برا ہے نہیں پتا مجھے، اب اور یہ خریدنا بھی چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، حق اس کا ہے، لیکن اس نے بیچا، اس کو دیا کتنے کا؟ 20 لاکھ کا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ زمین چاہیے، کرے گا کیا؟ انتزاع الشریک، احمد کا شریک ہے یہ، انتزاع الشریک حصۃ شریکی ہے، احمد کا حصہ، ممن انتقلت الیہ، شیراز سے، بنفس العوض المسمى، 20 لاکھ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ انتزاع الشریک برہان صاحب، حصۃ شریکی احمد کا حصہ، ممن انتقلت الیہ، شیراز کو منتقل ہوا، وہ شیراز کی ملکیت میں منتقل ہوا، بنفس العوض المسمى، 20 لاکھ روپے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ برہان صاحب نقصان سے بچے، الضرر یزال، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو شریعت نے کئی ابواب رکھے ہیں اسی قاعدے کی حفاظت کے لیے، اسی قاعدے کی بنا پہ۔ اچھا اب شروط و اعمال القاعدہ، اس قاعدے کا شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے تو پھر ہم عمل کیسے کریں گے اس قاعدے پہ؟ اس کے کچھ شروط ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بھی ضرر ہو تو انسان کہے کہ الضرر یزال، اس کو ختم کرنا چاہیے، ختم کرنا ہے۔ یہ طالب علم میری طرف دیکھ رہا ہے، لگتا ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، الضرر یزال، اس کو باہر نکالو، نہیں 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 نہیں۔ نمبر 1 شرائط لکھیں، ان یکون الضرر محققا، یہ ضرر محقق ہو، یقینی ہو، قطعی ہو، موہوم نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہوگا، لگتا ہے رہنے دو، جب ہو جائے تو پھر دیکھیں گے، یا قریب ہونے کو پھر دیکھیں گے، اما لگتا ہے نہیں، لگتا ہے پہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ضرر، ان یکون الضرر فاحشا، ضرر زیادہ ہو، تھوڑا سا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے پڑوسی نے، یہ گاؤں میں ہوتا ہے اکثر یہ معاملہ، گلی بنی ہے، ادھر بھی مکان ہے ادھر بھی، وہ جو نالی بناتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر کے سامنے سے نہیں گزارنا کیونکہ ہمارے جو بنیادیں ہیں وہ کچے ہوں گے گھر کے، تو لہذا یہاں سے نہ گزار۔ صحیح ہے، اس میں نقصان ہے لیکن بہت کم ہے، کیونکہ اس کا جو فائدہ ہے دوسرا وہ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ، آپ کے گھر کے سامنے سے یہ نالی نہ گزاروں تو دوسرے کے گھر کے سامنے سے گزارنا ہے میں نے، یعنی راستہ ہے اس سائڈ سے نہ گزار، اس سائڈ سے، تو نقصان اس کو پہنچنا ہے، پھر بھی یہ مساوی ہے۔ یہ بات سمجھ آئے؟ تو نقصان یہاں پہ کم ہے، فائدہ زیادہ ہے، تو یہ معفو عنہا ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا اسی طرح ان یکون الضرر بحق الغیر، کسی غیر کے حق میں ڈاکہ ہو۔ اس کے آگے 3 حالات ہیں، کبھی کبھی کسی غیر کے حق کو غصب کیا جاتا ہے
تعدی کے ذریعے، کبھی کبھی تعسف کے ذریعے، کبھی کبھی اہمال کے ذریعے۔ التعسف الاہمال، تعدی اس کی تعریف لکھیں آپ، اضرار بالغیر بغیر حق۔ تعدی کس کو کہتے ہیں؟ اضرار بالغیر بغیر حق، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا بغیر حق، بغیر کسی حق کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے یہ۔ اسی طرح التعسف مناقضۃ قصد الشارع فی تصرف مأذون فیہ شرعا بحسب الاصل، مناقضۃ یا مخالفت قصد الشارع فی تصرف مأذون فیہ شرعا بحسب الاصل، شریعت نے ایک کام کا حکم دیا ہے، ایک کام کی اجازت دے دی کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، انسان وہ کام کرے لیکن شریعت کا جو مقصود ہے اس کے الٹ کام کے لیے اس کو استعمال کرے۔ مثال کے طور پہ شریعت نے ہبہ کرنے کی اجازت دی ہے انسان کو، انسان کسی کو کوئی مال گفٹ کر سکتا ہے، سمجھ آئی؟ کوئی انسان کیا کرے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا مال اٹھا کے سارا مال یا آدھا مال اپنے بیٹے کو گفٹ کریں، وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ سے بچنا چاہتا ہے، بعد میں پھر بیٹا بعد میں دوبارہ گفٹ کرے اپنے والد صاحب کو، ماشاء اللہ تبارک اللہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اس کو گفٹ کرتا جائے وہ اس کو گفٹ کرتا جائے۔ گفٹ کرنا جائز ہے، صحیح ہے، جائز ہے، لیکن آپ اس جائز کام کو ناجائز کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لہذا آپ یہاں پہ تعدی کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، کس کو؟ غریب کو، غریب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، غریب کا حق ہے اس میں۔ اسی طرح بیع العینہ، بیع العینہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بیع العینہ، ہاں، معین چیز کو 2 مرتبہ بیچنا۔ کس طرح؟ دیکھیں، آپ کسی شخص کے پاس گئے کہ بھائی مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، آپ کو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ تو میرے پاس میں نہیں دے سکتا آپ کو، ہاں میرے پاس یہ گاڑی ہے، یہ آپ 10 لاکھ کی خرید لیں، یہ گاڑی ہے میرے پاس، یہ میں 12 لاکھ کی بیچنا چاہتا ہوں، یہ گاڑی 12 لاکھ کی ہے میرے پاس، آپ یہ خرید لیں۔ آپ خرید لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ گاڑی آپ کی ہو گئی، کتنے کی؟ 12 لاکھ کی۔ اب یہی گاڑی میں آپ نے کب دینے؟ 5 سال بعد آپ نے 12 لاکھ دینے، یہی گاڑی میں دوبارہ خریدتا ہوں، کتنے کی؟ 10 لاکھ کی، 10 لاکھ لے لیں کیش، گاڑی واپس میرے پاس۔ میں نے تو گاڑی بیچی، بعد میں پھر میں نے خریدی، میں نے کیا کیا؟ میں نے کون سی غلطی کی؟ میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ میں نے گاڑی بیچی، پہلے 12 لاکھ روپے میں نے لیے جو میرے ذمے میں آ گئے ادھار، 5 سال بعد مجھے ملیں گے، پھر میں نے کیا کیا؟ یہی گاڑی میں نے خریدی، میری مرضی میں جو گاڑی خریدوں۔ صحیح ہے، شریعت نے تو گاڑی بیچنے خریدنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں کرنا یہ چاہتے ہیں 10 لاکھ دے کے 5 سال بعد 12 لاکھ لینا چاہتا ہے، تو یہاں پہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، تو یہ بیع العینہ کر رہا ہے تاکہ ربا سے بچ جائیں، لیکن بچ نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو حلال کام کرنا جو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے وہ کام کرنا کس لیے؟ تاکہ حرام کام میں انسان واقع ہو جائے، حرام کام کو حاصل کرے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ الاہمال، اہمال التقصیر فی النظر المأمور به، التقصیر فی النظر المأمور به، شریعت نے یا کسی بندے نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ کام کرو،
جس طرح یہاں پہ طلبہ کی باری لگتی ہے کہ خدمت کریں تو طلبہ کیا کرتے ہیں؟ خدمت صحیح نہیں کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضرر ہے جو آپ دوسرے بھائیوں کو دے رہے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ جائز نہیں ہے یہ. سورۃ المسئلہ یہ ہے طلبہ کی ڈیوٹی لگی. نہیں وہ تو گزر گیا، یہ تیسرا ہے. ابھی یہ تیسرا ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے حق پہ ڈھاکہ ڈالنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے تعدی کرنا، دوسرا طریقہ ہے تعسف کرنا، تیسرا طریقہ ہے اہمال، اپنے فرائض ادا نہیں کرنا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ تنخواہ مکمل لے رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، چوتھے نمبر پہ یعنی شروط اعمال القاعدہ، اس میں چوتھے نمبر پہ. صحیح ہے، یہ 3 ضمنی تھے. اچھا، اس میں جو ہے ان یکون الضرر مخلا بمصلحۃ مشروعہ، ان یکون الضرر مخلا بمصلحۃ مشروعہ، مشروع مصلحت کے ساتھ کیا ہو، وہ اس کا تعارض ہو، اس میں خلل واقع کرتا ہو. اما غیر مشروع ہے پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان شراب کا کاروبار کرتا ہے، محلے کا کوئی بڑا ہو یا کوئی عالم دین ہو یا کوئی عہدے دار ہو، وہ آ کے اس سے شراب لے لے جو کہ اس کا مال ہے، جو اس نے پیسے دے کے خریدا، اس کو اٹھا کے ضائع کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے نقصان پہنچایا اس کو، لیکن یہ نقصان کیا ہے؟ بمصلحت غیر مشروعہ ہیں. ایک مصلحت تھا اس کے پاس لیکن غیر مشروع، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح جو ہے حرام کوئی چیز ہے اس کے پاس، اس کو ضائع کر دے، کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں دودھ کا کاروبار کرتے ہیں لوگ بازار میں، اس میں دودھ کا کاروبار کرتے ہیں یا سفید پانی کا؟ سفید پانی کا کاروبار کرتے ہیں، دودھ کے نام پہ ہمیں پلاتے ہیں سفید پانی. اچھا، پھر سرکار کیا کرتی ہے؟ آ کے پھر چیک کرتے ہیں، پھر وہ دودھ لے کے نالیوں میں ڈالتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں بیچارہ غریب انسان ہے، اس کا دودھ سارا ضائع کیا، اس نے بہت اچھا کیا، نقصان پہنچایا اس نے لیکن بغیر مشروع ہے، یہ یعنی بمصلحت غیر مشروع. وہ پانی بیچ رہا تھا اور اس میں جو ہے کیمیکل اور پاؤڈر ڈال کے. یہ بات سمجھ آئی؟ اس پہ پھر ترس نہ کھاؤ، شفقت نہیں کرنا اس پہ. اچھا، ان یکون الضرر 5ویں نمبر پہ مخلا بمصلحت مستحقۃ للمتضرر، متضرر انسان کے لیے وہ چیز جائز ہو، اس میں نقصان پہنچائے تو پھر یہ ضرر ہے، والا نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آیا، آپ کا کوئی پلاٹ ہے، زبیر صاحب کا کوئی پلاٹ ہے، اور یہ کیا نام ہے، عثمان صاحب آیا، اس کے پلاٹ میں مکان بنایا اپنے لیے. سرکار کو پتا چلا، سرکار نے کیا کہا یہ ہٹاؤ یہاں سے ورنہ ہم گرا دیں گے. یہ کہتے اس پہ میں نے جو پیسے لگائے، اس پہ پلستر کے خرچے، یہ ٹائلوں کے خرچے وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہوگا؟ مجھے تو صرف اینٹیں ملیں گی، بس مجھے اور کچھ نہیں ملے گا، میں کیا کروں؟ کیا کروں میں؟ اور جو کچھ کرنا ہے کر لو. سمجھ آئے؟ تو یہاں پہ اس قاعدے کو ہم نہیں لاگو کریں گے کہ الضرر یزال، عثمان صاحب کو نقصان نہیں پہنچانا، نہیں پہنچانا اس کو نقصان، الضرر لا یزال. یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی؟ نہ بناتا اس کے گھر میں، یا کوئی درخت لگائے کسی کے زمین میں، کسی کے کھیت میں جا کے جو ہے درخت لگائے، بعد میں پتا چلے درخت ہے، یہ کہتے اب کیا کروں، رہنے دو اس درخت کو. نہیں کیوں رہنے دو؟ آپ نے کس سے پوچھا تھا؟ الضرر لا یزال اس جگہ پہ. اسی طرح پچھلے میں بھی اتلاف الخمر الضرر لا یزال، اتلاف الاشیاء المحرمہ الضرر لا یزال. اچھا، آخری مسئلہ کون سا؟ اس سے جو پہلے تھا آخری، ان یکون الضرر مخلا بمصلحۃ مستحقۃ للمتضرر. اچھا، آخری مسئلہ المراد بالضرر یزال. الضرر یزال کا مطلب کیا ہے؟ ضرر کو ختم کیا جائے گا، نقصان کو ختم کیا جائے گا.
بلکہ سیکنڈ لاسٹ مسئلہ ہے یہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ المراد بھی الضرر یزال، مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرر کے دو حالات ہوتے ہیں، وجوب الضرر قبل وقوعه، وجوب دفع الضرر قبل وقوعه، اور دوسرے نمبر پہ وجوب ازالت الضرر بعد وقوعه، وجوب دفع الضرر قبل وقوعه، واقع ہونے سے پہلے پہلے نقصان کو روکنا. نقصان واقع نہیں ہوا، نقصان کو روکنا. کیوں؟ کیونکہ الضرر یزال، اور ضرر واقع ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو ہٹانا، کیونکہ الضرر یزال. الضرر بعد الوقوع، رفع الضرر یا ازالت الضرر بعد وقوعه. اس کے پھر تین حالات ہیں دوسرے کے. بعد وقوع الضرر، ضرر واقع ہو گیا، اس کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. کیسے ختم کریں گے؟ ازالت عین الضرر، عین ضرر کو اٹھانا، جس چیز کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا اس چیز کو ہٹانا. مثال کے طور پہ آپ کے پڑوسی نے پرنالہ آپ کے گھر کی طرف نصب کیا ہے، آپ کیا کریں؟ اس عین پرنالے کو اٹھائیں. تو جس چیز کے ذریعے آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس چیز کو اٹھائیں، بات ختم. کبھی کبھی ازالت الضرر کیا جاتا ہے بالتعویض عن الضرر، عوض کے ذریعے. کہتے اب اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے تو کیا کریں؟ آپ کو جرمانہ دے دیں گے ہم. مثال کے طور پہ کسی شخص نے آپ کی گاڑی خراب کر دی، صحیح ہے، گاڑی کے ساتھ آیا اور آپ کی گاڑی کے ساتھ ٹکر مار کے چلا گیا. بعد میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے الضرر یزال. اچھا کیسے یزال؟ اب اس گاڑی کو کس طرح پہلے طرح کریں؟ تو آپ کو جرمانہ دے گا. الضرر یزال. کبھی کبھی الضرر یزال کیسے ہوتا ہے؟ ایقاع العقوبہ بالغیر، جس نے یہ کام کیا اس کو سزا دی جائے. ایک شخص ہے، اس نے دوسرے کو تھپڑ مارا، الضرر یزال، نقصان پہنچایا اس نے. اب اس نقصان کو ہم نے ختم کرنا ہے. کیسے ختم کریں گے؟ تھپڑ مار کے. یہ بات سمجھ آئی؟ ایقاع العقوبہ. کسی نے کسی کو کسی پہ بہتان تراشی کی، حد قذف لاگو کریں گے اس پہ. یہ بات سمجھ آئی؟ آخر میں ایک مختصر مسئلہ ہے، وہ یہ، آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جس کام میں مشکلات ہوں تو اس میں نرمی ہوتی ہے، نرمی کرنی چاہیے انسان کے ساتھ. المشقت تجلب التیسیر میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس کام میں مشقت ہو تو اس میں انسان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. الضرر یزال میں بھی مشقت میں نرمی کر رہے ہیں ہم. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کبھی کبھی نرمی بھی کی جاتی ہے. فرق اس میں یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ المشقت تجلب التیسیر، اس کا تعلق بین العبد و بین ربہ ہی ہے، المشقت تجلب التیسیر. اما الضرر یزال بین العبد و بین المکلفین، اس کا تعلق بین المکلفین ہے، اور اس میں جو ہے بین الخالق، بین المخلوق والخالق، یا بین الخالق والمخلوق، اور اس میں بین المخلوقین. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ جو ہے الضرر یزال، اس کا تعلق کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اثر من آثار افعال الناس، افعال المکلفین. اور المشقہ تجلب التیسیر اوصاف لحقت بافعال المکلفین، اوصاف لحقت بافعال المکلفین. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. لیکن یہ جو ہے کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. ہم نے المشقہ تجلب التیسیر میں کہا تھا کہ اس کے فرعی قاعدے کون سے ہیں؟ الضرورات تبیح المحظورات. یہی قاعدہ الضرر یزال میں بھی کریں گے، الضرورات تبیح المحظورات. اسی طرح الضرورت تقدر بقدرها، وہی قاعدہ ادھر بھی ہے. لہذا اس لیے پہلے سے ہم نے دونوں کے درمیان فرق کر دیا کہ یہاں پہ یہ بین العبد و بین خالقہ، اور دوسرے میں بین المکلفین. بین المکلفین یہ قاعدہ ہے الضرر یزال، اور بین العبد والخالق وہ المشقہ تجلب التیسیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.